السلام علیکم۔ امریکہ نے تو نہ جانے اس جنگ سے کوئی فائدہ حاصل کیا یا نہیں، لیکن ایران نے معاشی اور سیاسی بنیادوں پر بہت زیادہ فوائد حاصل کیے ہیں۔ سب سے بڑی کامیابی جو اس کو حاصل ہوئی ہے وہ دنیا کے سامنے یہ منوانے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ آبنائے ہرمز اس کا علاقہ ہے، آبنائے ہرمز پر اس کا کنٹرول ہے، اور آنے والے دنوں میں آبنائے ہرمز سے اس کا کنٹرول کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جو بھی جہاز گزرے گا، جو بھی ٹینکر گزرے گا، جو بھی بحری جنگی جہاز گزرے گا، وہ ایران کی اجازت سے گزرے گا، اور ایران کی اجازت کے بغیر ایسا ممکن نہیں۔ آنے والے دنوں میں ایران ایک بہت بڑا تیل کا ایکسپورٹر بن کر ابھرنے والا ہے۔ اس کے پاس صلاحیت موجود ہے، ابھی 20 سے 25 ملین بیرل کی صلاحیت موجود ہے، اور آنے والے چند دنوں میں جب پابندیاں بالکل ختم ہو جائیں گی تو یہ 40 ملین بیرل یومیہ تک پہنچ جائے گی، اور یہ دنیا میں تیل کا ایک بڑا سپلائر بنے گا۔ اور سب سے بڑھ کر اس کو دنیا میں جو پذیرائی ملی ہے، جو ایک سیاسی استحکام اس کو ملا ہے، جو اس کو دنیا میں ایک بڑی طاقت کے طور پر مانا گیا ہے، تو یہ پورے خطے کے لیے ایک میسج ہے کہ اس خطے میں آئندہ ایران ایک مضبوط اور بڑا ملک بن کر ابھر رہا ہے، اور ایک طاقت بن کر موجود رہے گا۔ اور امریکہ کے ساتھ اگر اس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو جاتی ہے تو یہ پورے خطے کے لیے ایک نیا میسج ہے، اور پاکستان اور قطر نے اس سارے معاملے میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ بات کی جائے اگر تیل کی تجارت کی تو آبنائے ہرمز بہت امپورٹنٹ ہے۔ دنیا میں تیل کی 20% تجارت، تیل اور LNG کی 20% تجارت آبنائے ہرمز کے ذریعے ہوتی ہے، اور آبنائے ہرمز کے بارے میں ایران کا کہنا ہے کہ وہ اس کا بین الاقوامی پانی ہے، اور اس بین الاقوامی پانی پر اس کا کنٹرول ہوگا۔ تو آنے والے دنوں میں سفارتی سطح پر جب بھی مذاکرات ہوں گے تو آبنائے ہرمز کو ایران ایک لیوریج کے طور پر استعمال کرے گا، اور دنیا کو بتائے گا کہ اگر اس کے مطالبات منظور نہ کیے گئے تو دنیا کی تیل اور LNG کی یہ 20% ایکسپورٹ پھر رک جائے گی۔ دنیا کے تمام ممالک اس کے پاس آئیں گے، کیونکہ مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان اس کے بعد جس طرح پچھلے ایک سال کے دوران آیا، وہ پھر دوبارہ دنیا پر کبھی بھی آ سکتا ہے، اور وہ بٹن ایران کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس طرح ایران اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو تیل بردار جہازوں کی آمد و رفت ہے، جو شپنگ کا ایک نیٹ ورک ہے، اس شپنگ کے نیٹ ورک کا کنٹرول بھی ایران کے پاس آ جائے گا۔ جو شپس جتنے بھی کویت، بحرین، قطر، عراق اور سعودی عرب، متحدہ عرب امارات جا رہے ہیں، وہ بہرحال آبنائے ہرمز سے گزر کر جائیں گے، اور آبنائے ہرمز میں اس کو ایران کی اجازت درکار ہوگی۔ اس کے علاوہ تیل کی قیمتوں کا جو کنٹرول ہے، جب ایران چاہے گا تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، جب چاہے گا تیل کی قیمتیں نرم کی جا سکتی ہیں۔ اور ایران سفارتی طور پر جب یہ پابندیاں اس پر لگی ہیں دنیا بھر میں، پچھلے جب سے 47 سال سے وہاں پر انقلاب آیا ہے تو اس کو مختلف ادوار میں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو یہ پابندیوں کو نرم کروانے کے لیے بھی آبنائے ہرمز کا کنٹرول جو ہے ایران سفارتی سطح پر استعمال کر سکتا ہے۔ اور 40 ملین بیرل کی اگر اس کی ایکسپورٹس بن جاتی ہیں، اس کے پاس جو صلاحیت موجود ہے جو تیل کے ایکسپورٹ کرنے کی، اگر وہ پوری طرح اپنی کیپیسٹی پر آ جاتی ہے تو ایران ایک بار پھر دنیا میں ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھرے گا، کیونکہ اوپیک پلس کے جو باقی ممبران ہیں اس میں اس کی تجارت، جو تیل کی تجارت ہے، وہ سب سے بڑھ جائے گی۔ اور پھر یہ کہ آبنائے ہرمز پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے تو اس کے کچھ نقصانات بھی، اگر وہ زیادہ اسرٹ کرے گا، وہ زیادہ یہاں پر اپنا دباؤ بنائے گا، یا پھر یہاں سے گزرنے والے جہازوں سے اگر وہ ٹیکس وصول کرے گا، یہاں سے ان سے پیسے وصول کرے گا، تو ممکن ہے کہ جو باقی پڑوسی ممالک ہیں وہ دوسرے روٹس پر غور شروع کر دیں۔ جیسے متحدہ عرب امارات جو ہے اس کے پاس ایک پورٹ موجود ہے فجیرہ میں، جو آبنائے ہرمز سے باہر ہے، یعنی کہ وہاں جانے کے لیے آبنائے ہرمز سے کسی بھی شپ کو گزرنا نہیں پڑتا، نہ آنے کے لیے نہ جانے کے لیے۔ تو وہاں پر آبنائے ہرمز سے اوائڈ کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات اپنی جو پائپ لائنز ہیں وہ فجیرہ کی پورٹس تک پہنچا سکتا ہے۔ اس طرح عمان کو بھی اوائڈ کیا جا سکتا ہے، اس طرح سے ایران کو بھی اوائڈ کیا جا سکتا ہے، اس طرح سے آبنائے ہرمز کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک نیا روٹ بن جائے گا اس کے پاس کہ وہ ایک پائپ لائن بچھائے اور تمام تیل جو آبنائے ہرمز سے گزر کر جا رہا ہے اس کو ڈائیورٹ کر دے فجیرہ کی جانب، اور فجیرہ سے اس تیل کو آگے دنیا کی جانب لے جایا جائے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے پاس یہ آپشن موجود ہوگا کہ وہ اپنے مشرق سے مغرب جو اس کی جو پائپ لائن ہے، یعنی کہ جو خلیج فارس کا سمندر ہے اس کو اوائڈ کرتے ہوئے جو وہاں سے تیل نکل رہا ہے، تو پائپ لائن کے ذریعے اس کو بحر احمر کی جانب لے جائے، یعنی جو مصر کے ساتھ سمندر لگتا ہے اس جانب لے جائے سعودی عرب، اور وہاں سے اپنے تیل کی برآمدات کو کنٹینیو رکھے۔ تو پائپ لائن کا منصوبہ پہلے سے موجود، اس کی کیپیسٹی بڑھائی جا سکتی ہے، یعنی مشرقی ساحل سے مغربی ساحل کی طرف تیل کی پائپ لائن بچھا کر سعودی عرب اس کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ایران کا کنٹرول کم ہو جائے گا، عراق بھی متبادل رستوں پر غور کر سکتا ہے۔ زیادہ نقصان جو ہوگا وہ کویت کا ہوگا۔
کویت ہے، بحرین ہے، قطر ہے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، عراق کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وہ یہاں کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اپنے تیل کی ایکسپورٹس کر سکیں۔ تو یہ تو صورتحال ہوگی آبنۂ ہرمز کی۔ ایسے میں آبنۂ ہرمز پر ایران کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ اپنا کنٹرول رکھے، اجازت بھی دے کے رکھے، شپس بھی گزرتے رکھے، اگر کچھ نہ ٹول لگانا ہے تو کوئی تھوڑا بہت علامتی سے ٹول لگا دے، لیکن اگر وہ زیادہ ٹیکسز وصول کرے گا، زیادہ پیسے وصول کرے گا تو یہ خطے میں کشیدگی کا باعث بنے گا اور تیل کی قیمتیں اس سے بڑھ جائیں گی، اور تیل کی قیمتیں بڑھنا دنیا کو کسی صورت قبول نہیں۔ اور پھر اس سے یہ ہے کہ تیل جو خلیجی ممالک کا تیل ہے وہ عالمی مارکیٹ میں کمپیٹیٹو نہیں رہے گا، تو پھر ایسے میں خلیجی ممالک کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ گروپ بنائیں اور ایران کے خلاف کوئی محاذ آرائی کریں۔ کوئی جنگ کی صورت بھی بن سکتی ہے اور ایسی صورت بن سکتی ہے جس سے کشیدگی میں اضافہ ہو اس خطے کے اندر۔ اس کے علاوہ ایران نے بہت بڑے پیمانے پر اپنی کیپیسٹی میں اضافہ کیا پچھلے 3-4 سال کے دوران۔ اس کے پاس جو تیل ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ کافی بڑھ گئی، اور حالیہ امریکی جنگ کے اندر بھی اس نے اس صلاحیت کا اظہار کیا کہ وہ اپنے جو اس کے کارخانے جو تیل پیدا کرنے والے کنویں ہیں وہ بند ہونے کے باوجود بھی وہ بہت بڑے پیمانے پر تیل کو کے سسٹم کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور خدشہ یہی تھا کہ امریکہ جب حملے کر رہا تھا کہ شاید تیل کے کنویں اس کے بند ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایران نے اپنی کیپیسٹی کو جو منیمم لازمی کیپیسٹی اس کو مینٹین رکھا، کیونکہ جب آپ اپنے تیل کے کنووں کی کیپیسٹی کو کم کر لیتے ہیں، تیل کی پیداوار کم کر لیتے ہیں، تیل نہیں نکالتے، تو کنووں میں جب تیل نکالنے کا سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر بلاکیج آ جاتی ہے، بعض اوقات گیسز جمع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تیل نکلنے کا عمل رک جاتا ہے، تیل نکلنا بند ہو جاتا ہے، اور ان کنووں کی جو صلاحیت ہے وہ انتہائی کم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ری ڈرلنگ دوبارہ سے ڈرلنگ کر کے تیل نکالنا پڑتا ہے۔ تو ایران نے ان تمام چیزوں کو اوائڈ کرتے ہوئے اپنی کیپیسٹی کو مینٹین رکھا ہے۔ اس کا اس نے حل یہ نکالا ہے کہ جو اس کے پاس جتنے بھی بحری جہاز تھے جو اس کے اپنے نام پر رجسٹرڈ تھے یا اس کے نام سے اس کے جو ایرانی لوگ جو مختلف ناموں سے اپنی کمپنیاں بنائے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان جہازوں کو ایک کیپیسٹی کے طور پر استعمال کیا، یعنی فلوٹنگ کیپیسٹی تھی۔ پھر اس کے علاوہ ان کے پاس 50 سے 60 سپر ٹینکرز بھی تھے۔ تو ایران نے پچھلی جنگوں کے دوران جو ہے اس سارے 2020 میں جب پابندیاں لگی تھی، چین نے ایک دم ایران سے تیل کی خریداری کم کر دی تھی، تو اس وقت بھی ایران نے اپنی کیپیسٹی کم نہیں ہونے دی تھی اور تیل کو ٹینکرز کے اندر ذخیرہ کر لیا تھا، اور یہ ٹینکر جو تھے سمندر کے اوپر تیرتے رہتے تھے۔ تو اس وقت بھی تقریباً 190 ملین بیرل تیل جو ہے وہ اس وقت سمندر میں موجود ہے، سپر ٹینکرز میں موجود ہے، باقی ٹینکرز میں موجود ہے، وہ سمندروں پر خلیج کے سمندر میں تیر رہا ہے۔ اس وقت جب بھی کوئی بھی ایران کو آرڈرز ملتے ہیں، کہیں سے بھی تیل کی ایکسپورٹ کے آرڈرز ایران کو ملتے ہیں، تو ایران کے پاس یہ نہیں ہوگا کہ اس کو کوئی لاجسٹکس کے اندر ٹائم لگے گا یا تیل کو ٹینکرز کے اندر بھرنے میں ٹائم لگے گا، تو وہ فوری طور پر ان آرڈرز کو میٹ کر سکتا ہے، ان کو جو مطلوبہ ممالک ہیں ان تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں ایسے آئل ٹینکرز موجود ہیں جو فل ہیں، جن کے اندر کروڈ آئل موجود ہے، جن کے اندر تیل موجود ہے، جن کے اندر LNG موجود ہے، اور وہ گلف کے اندر، ساحل کے اندر، آبنۂ ہرمز کے علاقے کے اندر، خار کے جزیرے کے پاس، کشیم کے جزیرے کے پاس، بندر عباس کے پاس وہ لنگر انداز ہیں، ان کے اندر تیل موجود ہے اور وہ کسی بھی وقت اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے میں ایران نے اپنی کیپیسٹی کو نہ صرف مینٹین رکھا ہے بلکہ اچھی اسٹریٹجی کے ذریعے تیلوں جو کنویں کی پیداوار ہے ان کو بھی نہیں روکنے دیا، اور جو سٹوریج کیپیسٹی ہے اس کو بھی امپروو کیا۔ اس کے علاوہ جو خار کا جزیرہ ہے اور اس کے علاوہ جو باقی جزیرے ہیں، بندر عباس ہے اور کشم کا جزیرہ ہے اور جو باقی بندرگاہیں، وہاں پر بھی اس نے گریجولی اپنی کیپیسٹی کو بڑھایا، اور وہ کیپیسٹی بڑھ کر 50 ملین بیرل سے بڑھ کر اب تقریباً 100 ملین بیرل تک پہنچ چکی ہے۔ تو ایسے میں ایران کے پاس یہ جنگ جو ہے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہوئی کہ اس نے اپنی کیپیسٹی کو امپروو کیا، اس نے ان تمام جو کاؤنٹر اسٹریٹجیز بنائی کہ جو کسی بھی جنگ کی صورت میں یا کسی بھی پابندی کی صورت میں سامنے آ سکتی ہیں۔ تو ایران آنے والے دنوں میں تیل کے ایک بڑے ایکسپورٹر کے اوپر بن کر سامنے آنے والا ہے، اور آبنۂ ہرمز پر تو اس کا کنٹرول تقریباً دنیا تسلیم کر چکی ہے۔